بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیئر اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو اسٹڈی ٹائم فار آل. آئی ایم یور ٹیوٹر عدنان غنی بٹ. پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی جماعت نہم کلاس 9 کی بک جنرل سائنس، اس کی چیپٹر نمبر 3 باب نمبر 3 کی ویڈیوز بنانے کا عمل جاری ہے، اور باب نمبر 3 ہے بایو کیمسٹری اور بایو ٹیکنالوجی، بایو کیمسٹری اینڈ بایو ٹیکنالوجی. اس سے پہلے کہ ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو کی طرف آگے بڑھیں، آپ سے گزارش ہے کہ اسٹڈی ٹائم فار آل چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکیں. تو اسٹوڈنٹس، اپنی سیکنڈ لاسٹ ویڈیو کی طرف آگے بڑھتے ہیں. یہ اس ویڈیو کے بعد ہم ایکسرسائز کی ویڈیو بنائیں گے، تو ایک حساب سے یہ ہماری لاسٹ ویڈیو ہے، اور ٹاپک ہے 3.8 3.8 فالتو اور کم یاب اشیاء کو دوبارہ استعمال کے قابل بنانا. ریسائکلنگ آف ویسٹ اینڈ سکیرس مٹیریلز. استعمال شدہ بیکار مادوں سے دوبارہ نئی اور قابل استعمال چیزیں پیدا کرنا ریسائکلنگ کہلاتا ہے. یعنی جو چیزیں استعمال کر کے اپنے ضائع کر دیں، وہ ختم ہو گئیں، ویسٹ میں وہ شامل ہو رہی ہیں، آپ کے استعمال میں نہیں ہیں، تو ان کو دوبارہ سے ری سائیکل کرنا، ان کو دوبارہ سے قابل استعمال بنانا، اس عمل کو ری سائیکلنگ کہتے ہیں. روزمرہ استعمال کی بہت سی اشیاء مثلا لوہا، شیشہ، پلاسٹک اور ربڑ وغیرہ کو دوبارہ قابل استعمال بنایا جا سکتا ہے. یہ فضلات کو کم کر کے آلودگی پر قابو پانے کا ایک اچھا طریقہ ہے. اگر یہ جو فالتو چیزیں ہیں وہ لوہے کی شکل میں ہوں، شیشے پلاسٹک کی شکل میں، ربڑ کی شکل میں، شاپنگ بیگز کی شکل میں، تو یہ فضلات بن جاتے ہیں، یعنی فالتو چیزیں ہوتی ہیں، اور یہ آپ کے گھر میں، آپ کے گھر سے باہر فضلات کی شکل میں، فالتو چیزوں کی شکل میں ایک کوڑے کرکٹ کا ڈھیر بن جاتی ہیں. تو یہ جو ری سائیکلنگ کا طریقہ ہے، یہ ان فضلات کو کم کر کے آلودگی پر قابو پانے کا ایک اچھا طریقہ ہے. اس عمل سے خام مال کی کھپت کو کم کیا جا سکتا ہے. یعنی جو نئی چیزیں بنانی ہیں اس کے لیے خام مال چاہیے، وہ یا تو اپنے ملک کے اندر سے اس کو استعمال کرنا ہے یا باہر سے اس کو لے کے آنا ہے. تو اگر آپ پہلے سے استعمال شدہ چیزوں کی ری سائیکلنگ کرتے ہیں تو خام مال کی کھپت کو کم کیا جا سکتا ہے. گندے نالے اور سروس اسٹیشن کے پانی کی ری سائیکلنگ پانی کے استعمال کو کم کرتی ہے. تو جو جدید یورپین کنٹریز ہیں، ایڈوانسڈ کنٹریز ہیں، ان میں کیا ہوتا ہے، جو گھروں کا گندا پانی ہوتا ہے گندے نالے میں جو جاتا ہے، اس کے آگے ری سائیکلنگ پلانٹ لگائے جاتے ہیں. اس کے اندر سے جو قابل استعمال پلاسٹک کی بوتلیں اور چیزیں، ان کو دوبارہ سے ری سائیکل کر کے تو نئی چیزیں بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور پانی کو بھی ری سائیکل کر کے دوبارہ سے گھروں کے اندر استعمال کے لیے بھیجا جاتا ہے. اس طریقے سے انرجی اور سرمایہ دونوں کی بچت ہوتی ہے. کوڑا کرکٹ میں پائے جانے والے کاغذ، گتا، پلاسٹک کی اشیاء، ربڑ اور شیشہ وغیرہ کو چن کر علیحدہ کر لیا جاتا ہے اور انہیں دوبارہ استعمال کے لیے متعلقہ صنعتوں میں پہنچا دیا جاتا ہے. تو یہ ایک پک دکھائی گئی ہے کہ کس طرح سے ایک خاتون ہے، وہ پرانی بوتلیں وغیرہ جو باہر پھیری والا ہے اس کو دے رہی ہے، وہ اس کے بدلے میں اس کو پیسے دے رہا ہے، اور وہ تول کے ساتھ لے کے جا رہا ہے. تو وہ لے جا کے تو جو بوتلیں ہیں وہ دوبارہ سے کارخانے میں جا کے نئی بوتلیں بنانے کا کام جو ہے وہ جاری ہے. ہمیں قدرتی وسائل کو محفوظ بنانا ہے تاکہ ماحولیاتی آلودگی کو ختم کیا جا سکے. گھریلو اور صنعتی فضلہ جات کی ایک بہت بڑی مقدار فالتو سمجھ کر ضائع کر دی جاتی ہے. ان میں سے بہت سے اجزاء کارآمد اور مفید ہوتے ہیں جو کہ ری سائیکلنگ کے عمل سے گزر کر دوبارہ مفید بن سکتے ہیں. مثال کے طور پر اخبارات، پیپر بیگ، لفافے وغیرہ اور کارڈ بورڈ کے ڈبے اگر باہر پھینک دیے جائیں تو اس سے چیزوں کا نقصان ہے. ہمیں کاغذ بنانے کے لیے زیادہ درخت کاٹنے پڑیں گے، جس کے نتیجے میں جنگلات کا خاتمہ ہو جائے گا. بیکار اشیاء کو دوبارہ استعمال کے قابل بنانے سے کوڑا کرکٹ کے مسائل سے نمٹا جا سکتا ہے. ٹھوس کوڑا کرکٹ کو دوبارہ کارآمد بنانے کا یہ فائدہ ہے کہ جلانے کے لیے ان کی مقدار بہت کم ہو جائے گی. بہت ساری صنعتیں ایسی بیکار چیزیں بناتی ہیں جن میں دھاتیں ہوتی ہیں. ان دھاتوں کو اس فالتو مواد سے حاصل کرنے سے دھات محفوظ ہو جاتی ہے، جو کہ ایک دوبارہ حاصل نہ ہونے والا ذریعہ ہے. اس کے علاوہ اس عمل سے فضائی آلودگی بھی کم ہو جاتی ہے. گندے پانی کو صاف کر کے دوبارہ قابل استعمال بنایا جا سکتا ہے. دنیا کے بہت سے خطوں میں پانی کی شدید کمی ہے. گندے پانی کو اگر ٹھیک نہ کیا جائے تو یہ پانی کو ضائع کر دینے کے برابر ہے. مزید بارآں یہ گندا پانی ندی نالوں، دریاؤں اور جھیلوں کو گندا کر دیتا ہے، جو کہ انسانی استعمال کے قابل نہیں رہتا. شہری علاقوں میں گندے پانی کو گندے پانی کے بڑے بڑے حوضوں میں صاف کیا جا سکتا ہے. صاف شدہ گندا پانی دریاؤں، ندی نالوں اور جھیلوں میں چھوڑ دیا جاتا ہے. ایسا گندا پانی کے ذخیروں میں بھی ڈالا جا سکتا ہے، جو کہ بعد میں صاف کر کے انسانی ضروریات کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے.
چیزوں کو قابل استعمال بنانے سے انرجی اور سرمائے کی بچت ہوتی ہے۔ گھروں کا کچھ کچرا مثلا کاغذ وغیرہ کو جلا کر گھریلو مقاصد کے لیے انرجی حاصل کی جا سکتی ہے۔ یہ پانی کو گرم کرنے اور گھروں کو گرم کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ شیشے کی ٹوٹی ہوئی بوتلیں، کپ اور مرتبان بھی پیس کر دوبارہ قابل استعمال بنائے جا سکتے ہیں۔ پسے ہوئے گلاس سے نئی چیزیں بنانے سے مٹیریل کی بچت ہوتی ہے، کیونکہ اس عمل میں کم ایندھن استعمال ہوتا ہے، جس سے انرجی کی بچت ہوتی ہے اور لاگت میں کمی آتی ہے۔ اسی طرح سے ایلومینیم کے ڈبوں اور بوتلوں کے ڈھکن کو دوبارہ استعمال میں لا کر انرجی، خام مال اور پیسے کی بچت کی جا سکتی ہے۔ کوڑا کرکٹ کے محسوس اجزاء سے جو کارآمد اشیاء بنائی جاتی ہیں، ان میں سے عملی طور پر دیسی کھاد بنانا اور حرارت حاصل کرنا زیادہ قابل عمل ہیں۔ حرارت سے بجلی پیدا کرنے کا عمل بھی بعض ترقی یافتہ ممالک میں سر انجام پاتا ہے۔ ترقی یافتہ ممالک میں کوڑا کرکٹ کو ڈسپوز کرنے کے 3 طریقے ہیں: قدرتی کھاد بنانا، بھٹیوں میں جلانا اور صحت و صفائی کے اصولوں کے مطابق زمین میں دبانا وغیرہ۔ تو یہ ری سائیکلنگ کے طریقوں سے ہم اپنے لیے بہت سارے فوائد حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس، یہاں پہ ہماری یہ جو سیکنڈ لاسٹ ویڈیو ہے اس کا خاتمہ ہوتا ہے۔ نیکسٹ جو ایکسرسائز کی ویڈیو ہے وہ ہم آپ کے لیے لے کر آئیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اسٹڈی ٹائم فار آل چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔